چشمے عطا کے صدقے، تمہاری چشمے عطا کے صدقے، میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے، جبیں جھکا کے تمہارے در پر، جبیں جھکا کے تمہارے در پر، قسم خدا کی خدا ملا ہے، جبیں جھکا کے تمہارے در پر، قسم خدا کی خدا ملا۔ منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے مصطفیٰ چلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نقشبندی ولی ہو یا قادری ولی ہو، چشتی ولی ہو یا سہروردی ولی ہو یا قلندری ولی ہو، صدقہ مصطفیٰ کا، عنایت خدا کی، ان کو دیکھنے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ مگر قربان جاؤ، ارے کہنے والوں نے کیا خوب فرمایا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بے درست ساتھ بھیریا۔ آج ولیوں کا ذکر بھی ہو جائے کیونکہ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، جو نبیوں کا ذکر کرتا ہے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، جو ولیوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے قربان جو خزاں کے موسم میں درختوں پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آج گناہ جھڑ جائے، ہم دھل جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، محمد کے غلام بن جائیں، پیر کے مرید بن جائیں، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ پیر غوث الاعظم جیلانی نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز میرے پیچھے پڑے گا معین الدین، وہ جنتی ہوگا، اور یہ بات جو کسی کو بتائے گا وہ معین الدین چشتی پورے بغداد کی گلیوں میں نکل پڑے۔ فرمایا لوگو سنو، مرید کو ایسے ہونا چاہیے۔ فرمایا لوگو شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کا اعلان مبارک ہے کہ جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو سینکڑوں لوگوں کے علاوہ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، امامت غوث الاعظم کی تھی۔ یہ بھی تمہارا اس دور کے اندر مان لینا کہ جو میرا پیر دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہا، رب کعبہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا غلام آنے والا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کوئی داڑھی والا، ہمیں نہیں چاہیے کوئی موٹے پیٹ والا جو کھڑے ہو کر آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ہمیں وہی کلین شیو چاہیے، مگر محمد کا غلام چاہیے۔ نہیں چاہیے ہمیں یہ موٹے موٹے جو پلے پڑے ہیں، اسمبلیوں میں سمجھ گئے ہو نا، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہی کلین شیو چاہیے جو خدا کی قسم جا کر
ایوان بالا میں حضور کی للکار لگائے، حضور کی عزت ناموس پر اپنی کرسی کو، اپنی وزارت کو داؤ پر لگا دے۔ ہمیں وہی عمران خان چاہیے۔ ہماری بیٹیاں گھسیٹی جا رہی ہیں، ہماری مائیں گھسیٹی جا رہی ہیں، ننھے منھے بچوں پہ کو گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو ایڑی سے کھینچا جا رہا ہے، کسی کو کیا ہو گیا؟ اگر کسی نے اس کو لندن میں لانتی کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچیں ان بدبختوں کو، ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو۔ بڑی جی بڑی، ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، ہم بڑی مذمت، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں کوئی مذمت نہیں کرتا۔ مولوی کہہ رہے تھے جی مذمت کرتے ہیں، ہم بڑی مذمت کیوں؟ اس وقت تمہارا کوئی مر گیا تھا جب 12 سال کی جوان بیٹی، 16 سال کی جوان بیٹی کو جب سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا تھا، جناب والا سر سے دوپٹہ ہٹایا جا رہا تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو اس وقت تمہاری مذمت نظر نہیں آئی۔ اگر آج اس بدبخت لانتی کو کسی نے لانتی کہہ دیا ہے، وہ تھا تو لانتی، یہ تو بھی آغاز سفر ہے، آگے دیکھ تو کیا ہوتا ہے۔ نہیں ڈرتے ہم، جیل کے لیے بھی تیار ہیں، گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر حضور کے جو غلام ہو جس صورت میں ہو، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آگے غوث العظم کھڑے ہیں اور پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا بلاؤ معین الدین کو، ایک گال تو میں ہوں کی دی آئی، بلاؤ معین الدین چشتی کو۔ جب معین الدین چشتی آئے، جی حضور۔ فرمایا معین الدین آپ دیکھو میرے مہمان ہیں، میں نے آپ کو راز کی بات کی، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ نے میرا راز آؤٹ کر دیا ہے، تمہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ اب جملوں کا مزہ چکھنا یار۔ پاکوں کی لین پاک ہی جانے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ ارے آنکھ ہوگی تو دیکھے گا نا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو وہ کیا دیکھے گا؟ فرمایا معین الدین میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ بتانا کسی کو نہیں، تو نے راز آؤٹ کیا ہے، اور اس کے ریاکشن کا بھی تجھے پتا تھا کہ حضور ہاتھ باندھے، حضور مجھے پتا ہے، کیا شاید تو بھول گیا ہے، آپ نے فرمایا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنتی، اور جو یہ بات لوگوں میں پھیلائے گا دوست کی، تو فرمایا پھر، فرمایا حضور جانے کے لیے تیار ہوں، ایک معین الدین دوزخ میں جائے گا نا، یہ ہزاروں تو جنت میں جائیں گے نا۔ ہو ہر روپ میں خواجہ تیری دیکھی گئی جلوہ گری، اہل حرم پر ہی فقط لازم نہیں شفقت تیری، ہندو بھی کہتے ہیں ہری خواجہ ہری خواجہ ہری، اب شاہ گدا کا تذکرہ کیا، اے خواجہ تیرے جلووں کی قسم، ہم نے تو تمہارے لنگر پر لاکھوں کو پلتے دیکھا ہے، اسلام تبھی تو ہوتا ہے خواجہ کی تجلی سے روشن، سرکار مدینہ کا جلوہ خواجہ میں مچلتے دیکھا ہے۔ خواجہ سرانہ ہو، خواجہ الاللہ ہو، عارف باللہ ہو، اے باقی باللہ ہو، اور کہنے والا اللہ ہو، اللہ اللہ اللہ۔ جنت میں جائیں گے،
میرے پیر غوث العظم جیلانی کھڑے ہو گئے مصلی پہ، معین الدین کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے چشت اہل بہشت، فرمایا معین الدین قیامت تک جو تیرے سلسلے کا پکا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ دونوں عالم کی حقیقت، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ موت قبل انت موتو ایک نقطہ کھل گیا، موت قبل انت موتو ایک نقطہ کھل گیا، جو مزہ جینے میں نہیں، جو مزہ جینے میں نہیں، گو کے مر جانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا میرے مرشد کریم کے دل میں اور میرے مرشد کریم کے دل سے فیض آ رہا ہے، میرے دل میں انشاءاللہ یہ چند گھڑیاں مراقبہ کریں گے، تمام نے بڑے ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور جھک کر دل کی طرف توجہ کر کے مراقبہ کریں گے۔ وہ تمام حضرات مراقبہ کر لیں۔ دونوں عالم کی حقیقت، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا، در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا، کون تھا وہ مسجدوں میں، کون تھا وہ مسجدوں میں، کون بت خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ دونوں عالم کی حقیقت،
دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے نہ خدا مسجد میں دیکھا نہ تو بت خانے